اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو لا تقولوا مت کہو تم راعنا لفظ راعنا وقول انظرنا اور کہو انظرنا یعنی ہماری طرف متوجہ ہو جائیے واسمعوا اور سنو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے وللمشرکین اور نہ مشرک لوگ ان ینزل یہ کہ نازل کی جائے علیکم تمہارے اوپر من خیر کوئی بھی بلائی کوئی بھی خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالی یختص خاص کرتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے وہ چاہے واللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا اے ایمان والو لفظ راعنا مت کہو اور کہو انظرنا اور سنو وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا سے جب بھی قرآن پاک کے اندر کوئی بھی آیت شروع ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو بڑے ہی پتے کی بات اس کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ خاص لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خطاب ہوتا ہے۔ جب یا ایھا الناس ہو سارے لوگوں کو مخاطب کیا جائے تو اس کے اندر عمومی بات ہوتی ہے جو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جو بات ہوتی ہے وہ خاص کر مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی قرآن جو پڑھنے والے ہم سارے لوگ مومن ہی ہیں تو اس کے مخاطب مومن لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ کائنات کا رب ان کے ایمان کی بنیاد کے اوپر ان کو بڑا خاص حکم دینے لگا ہے۔ اب یہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس انداز کے ساتھ 88 مرتبہ مومنوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، آپ راعنا لفظ نہ کہو۔ اب یہ جو لفظ راعنا ہے اور اس کے بدلے میں جس لفظ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لفظ استعمال کرو وہ انظرنا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ راعنا کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ دیجئے، ہماری بات سنیے، انظرنا کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ دیجئے اور ہماری بات کو سنیے۔ لیکن یہ جو لفظ راعنا تھا اس کو منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ راعنا کا جو لفظ ہے یہ یہودی لوگ ان کی جو ہبریو لینگویج تھی، عبرانی زبان، اس کے اندر راعنا کا لفظ اس کو ذرا تھوڑا لمبا کر کے راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اس انسان کے لیے کہ بات مخاطب کرنے کے لیے تو وہ ہوتا تھا وہ لفظ، لیکن اس سے مراد مخاطب کرنا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے آپ کہیں راستے کے اندر جاتے ہیں تو کہیں پہ اگر کوئی شرارتی بچے راستے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو اچانک سے آواز دیں گے، انکل کہہ کر یا کچھ بھی کہہ کر آپ کو کہیں گے کہ انکل بات سنیے، لیکن جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو وہ اپنی توجہ دوسری طرف کر لیں گے۔ ان کا مقصد مخاطب کرنا نہیں ہوتا بلکہ مذاق کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی یہی کام کرتے تھے، راعنا کے لفظ سے یہ مذاق اڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور اس سے مراد مخاطب کرنا نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ذکر کی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب یہ جو لفظ راعنا وہ استعمال کرتے تھے وہ مخاطب کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے بلکہ ایک مذاق کے طور پر وہ اس الفاظ کو استعمال کرتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک توہین کا پہلو بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات سے منع کر دیا کہ جس لفظ کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا شبہ آتا ہو تو آپ نے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس کے بدلے میں ایسا لفظ جو معنی میں اس لفظ کے ساتھ ملتا جلتا ہے لیکن وہ مناسب لفظ ہے، عزت والا لفظ ہے، آپ نے وہ والا استعمال کرنا ہے تاکہ یہ لوگ اس سے غلط مطلب نہ نکالیں
اور اس طرح کا لفظ استعمال نہ کریں، تو آپ نے انظرنا کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے جب یہ لفظ سنا راعنا کا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے تم میں سے کسی آدمی کو بھی راعنا کے لفظ سے رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے سنا تو میں تمہاری گردن کو اتار دوں گا۔ تو انہوں نے کہا آپ لوگ بھی تو یہی لفظ استعمال کرتے ہو، راعنا کا لفظ تو آپ بھی استعمال کرتے ہو، تو ہم اگر کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا شبے کی بات ہے؟ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ نے راعنا کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اب یہ والا جو سبب ہے اس روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ والا سبب ہو یا نہ ہو، لیکن یہ عمومی طور پر یہودیوں کی یہ روش تھی کہ وہ لفظ راعنا استعمال کرتے تھے، اور راعینا لمبا کر کے بولتے تھے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے تھے، ایک مخاطب کرنا، کہ مخاطب کرنے کی جو وجہ تھی وہ مذاق کرنا تھا ان کا، اور دوسرا اس کا لفظ یہ تھا کہ آپ ہمارے چروائے ہیں، اس کے اندر بھی توہین کا پہلو نکلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا کہ آپ نے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان کی طرح مخاطب کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور سنو اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اب یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کر کے توہین کا پہلو اس کے اندر سے نکالتے تھے اور وہ ایک اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کو جواب کے اندر قیامت والے دن عذاب علیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو یہ ان کے لیے زیادہ سخت الفاظ ہیں یہودیوں کے اوپر کہ قیامت والے دن ان کو عذاب علیم ملنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس جو وہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے استعمال کیے کہ آخرت کے اندر آپ لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب وللمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، یہ کافر لوگ جو ہیں وہ چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں، یہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو جائے۔ اب اس خیر سے مراد وحی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام جو وحی اترتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس سے مراد وہ بھی ہے، اس لیے کہ وہ اس وحی کی وجہ سے ہی حسد کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے اور بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس خیر کے حوالے سے ان کے دلوں کے اندر حسد تھا کہ یہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح سے اس سے مراد رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس خیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں کے حوالے سے یہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کسی طرح کی بھی کوئی خیر کوئی بلائی مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے اسے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔ یعنی جو یہ یہود جو حسد کرتے ہیں یا جو مشرک حسد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اوپر جو خیر اللہ نے نازل کرنی ہے، یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خیر کا منبع نازل کیا ہے، وہ رکنے والا نہیں ہے۔ ان کے حسد کی وجہ سے کوئی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو صرف جلا رہے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے پاس بے شمار رحمتیں ہیں، اور اس اللہ رب العالمین کے پاس انعامات بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ جس کے اوپر چاہے تو اپنا فضل کرتا ہے اور اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس بڑی رحمتیں موجود ہیں، اور وہ اللہ جس کے اوپر چاہے تو اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اپنا فضل اپنا انعام اس کے اوپر کرتا ہے۔